جو لباس کبھی طوائف پہننے سے حیا کرتی تھی، آپ کے تعلیمی اداروں میں شریف گھروں کی لڑکیاں وہ پہن کے آتی ہیں، یونیورسٹیوں کا رخ کریں، اور والد صاحب اسی لباس میں خود بیٹی کو یونیورسٹی چھوڑ کے آتے ہیں. اور یہ حالت میں کوئی امیر کبیر خاندانوں کے نہیں، مڈل کلاسیوں کی بتا رہا ہوں. کیونکہ عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہے نا لڑکی نے بڑا عجیب سا لباس پہنا ہوا ہے، گندا بےہودہ، اور باپ یا بھائی بڑا بغیرت مطمئن بغیرت بن کے اسے پیچھے بٹھا کے یونیورسٹی چھوڑ کے جاتا ہے اور لے کے جاتا ہے. پچھلے روز کسی عزیز کے ہاں جانا ہوا تو وہاں آواز بن ٹی وی چل رہا تھا، تو سپورٹس چینل تھا، لمبا واقعہ تھا، اور مسلسل نا اشتہار چل رہے تھے، اور آدھ ننگی لڑکیاں مسلسل دکھائی جا رہی تھی اشتہاروں کے اندر، کمرشلز کے اندر. اور گھرانہ مکمل با پردہ تھا، وہ نمازی تھا، بلکہ نمازی نہیں، مسجد کا پکا نمازی تھا. سب کیا ہوا؟ کیوں یہ سب اتنا آسان ہو گیا؟ کیوں عام سی گھریلو عورتیں جو واقعتاً آج بھی کردار میں شریف ہیں، لیکن ان شریف عورتوں کے لباس بھی طوائفوں کو شرما رہے ہیں، معذرت کے ساتھ تو شرما رہی ہیں طوائفوں کو. نیا رواج نصف پنڈلی تک ٹانگے بنیادی طور پر نا سکرٹ اور پھر منی سکرٹ کی طرف کا سفر ہے، اور برائی کی طرف سفر کرنے کا عمل مرحلہ وار ہوتا ہے. پہلا مرحلہ ہے کہ برائی محسوس ہی نہیں ہوتی، یعنی نارمل ہو جاتا ہے سب کچھ. 8 برس پہلے صرف ننگے ٹخنے رکھنے کا رواج چلا تو سنجیدہ لوگ بھی جھکتے کرتے اور سب نارمل سا ہوتا نظر آیا. اب برس گزرا کے ٹانگیں ننگی ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو حالت یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ وہ جو ٹخنے ننگے رکھنا تھا وہ نارمل ہو گیا. 20 بار ریلز اور ٹک ٹاک کی ویڈیو سامنے آتی ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ بچا جائے، لیکن بتانے کے لیے، سرچ کے لیے کچھ ویڈیوز خود دیکھیں جان بوجھ کے، اور اس مقصد کے تحت ان کے نا بیک گراؤنڈ اور پیچھے موجود ماحول کا مطالعہ کیا. مجھے بڑی حیرت رہی، بہت سی خواتین اور لڑکیاں نا عام شریف گھروں کی تھیں. جب انہیں طوائف کہا جائے نا تو بہت سے لوگوں کو تڑپ ہوتی ہے. کیا طوائف کسی برادری اور نسب سے بنتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کوئی خاندان نہیں ہے. بہت شریف گھر کی عورت جب روشن خیال ہو جاتی ہے اور اپنا بدن بطور ٹک ٹاکر دکھانے کے واسطے پیش کرتی ہے تو معذرت وہ طوائف ہو چکی ہوتی ہے، اور شکاری انہیں تسلی دینے کے لیے فنکار کہتے ہیں، اور وہ بیچاری اس غلط فہمی کا شکار ہو کر ان شکروں کی شکار ہو جاتی ہے، اور وہ اس عورت کو نا نرا شکار سمجھتے ہیں. وہ عورت ہوتی نہیں ہے ان کے لیے. ابھی ٹویٹر پر ایک ٹک ٹاکر خاتون کے باپ کا انٹرویو سن رہا تھا، تو بار بار نا اپنی بیٹی کے کام کو ماشاءاللہ اور الحمدللہ کے سابقوں لاکھوں کے ساتھ بیان کر رہا تھا، اور 7 کروڑوں کمانے کا ذکر کر رہا تھا. اور اس کی بیٹی ویڈیو بنا کر پیسے کماتی ہے، کمرشلز جو بھی آپ بہتر جانتے ہیں، میرے سے ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، اور یہ سب نارمل ہوا. اس کا سب سے بڑا سبب وہ ٹی وی ہے جو ہر وقت چلتا ہے. اس میں ہر وہ اشتہار اور ڈراموں میں ناچتی طوائفیں، اس بیچ پاس سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ابا جی ٹی وی کے ساتھ والے ریک سے ٹوپی سر پہ پہن کر مسجد کو چلے جاتے ہیں، اور آ کر پھر خبریں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور طوائفیں ساتھ ساتھ کمرشلز میں ناچتی نظر آتی ہیں، ساری فیملی دیکھتی ہے. کہنے کو اشتہار ہیں، لیکن سیلولس کپڑوں، آدھی ننگی ٹانگوں، بے تحاشا میوزک کے ساتھ مسلسل ناچ گانے نے نا آہستہ آہستہ برائی کو نہ رہنے نہیں برائی دیا. سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کی صورت ہر ہاتھ میں بازار حسن پورا آپ کے ہاتھ میں ناچ رہا ہے. فیس بک پر عورتیں مردوں کے اور مرد عورتوں کے پیچھے ان باکس میں گھسے پڑے رہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے نیم برہنہ بیوی کو نا موٹر سائیکل پر بٹھا کر خود آگے والی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ. آج میری باتیں کچھ تلخ یا ترش ضرور ہے، لیکن خلاف حقیقت نہیں ہے. آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو بہت ضرورت محسوس ہوگی کہ کوئی سمجھائے آپ کو. سورہ نور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں بتایا گیا، تمہیں تو صرف یہ بتایا گیا کہ یہ فلانے ٹک ٹاکر کی ریل ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کرو، ڈالو، اور جناب والا پیسے آئیں گے پیسے آتے ہیں. پیسے پر پیسے کمانے کے اور بہت سے اچھے طریقے ہیں، حلال طریقے ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، اور یہی سوشل میڈیا آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. مگر کیوں حرام کھاتے ہیں آپ؟ مگر کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں آپ کہ آپ مر جائیں، آپ کسی ایکسیڈنٹ میں مر جائیں، آپ سجدے میں مر جائیں، مگر آپ کے پیچھے گناہ لکھے جاتے رہیں. آپ کے وہ اپلوڈ کیے گئے گانے، آپ کے وہ اپلوڈ کی گئی ریلز لوگ دیکھیں، اور دیکھ کے آپ کے مال میں، آپ کے نامہ مال میں فرشتے لکھتے جائیں گناہ گناہ گناہ، اور آپ نیکیوں کا پلندہ پہاڑ لے کے چلے جائیں، شہادت کی موتیں مل جائیں آپ کو، اور ہو کے آخر میں جہنم آپ کا ٹھکانہ بنے. کیوں؟ آپ جو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے وہ تو سورے کا سارا گند چھوڑ کے آئے تھے نا.